ان تمام تعریفات میں جو چیز مشترک نظر آتی ہے وہ ہے معرفت کی وجہ سے عارف کے دل میں حق تعالیٰ کی ہیبت کا ہونا اور اس کی نظر میں حیرت آ جانا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی معرفت اس کے افعال اور صفات کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بندے کو اس کے افعال اور اس کی صفات کو دیکھنا ہوگا۔ خالق کائنات کی معرفت کائنات ہی کے ذریعے ممکن ہے، اور کائنات کی وسعتیں اتنی بے پایہ ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کائنات صرف اتنی ہی نہیں ہے جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک عالم ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے ہزاروں عالم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ پوری زمین کائنات کے ایک گوشے میں گھومنے والی ایک گیند ہے جس کی وسعت کا اندازہ تو درکنا اور اس کا تصور کرنے سے بھی انسان عاجز اور درماندہ ہے۔ سائنسدان بیان کرتے ہیں اس کائنات میں ستاروں کا ایک ایسا مجموعہ بھی ہے جو ہمارے سورج سے 30 لاکھ گنا زیادہ روشن ہے اور بڑا بھی ہے، اور اس سے ابتدائے آفرینش سے نکلی ہوئی روشنی پہلی مرتبہ 1950 میں ہماری زمین پر پہنچی ہے، جبکہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور بے شمار ایسے تارے بھی ہیں جن کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی ہے۔ ہمارا سورج ہم سے اس قدر دور ہے کہ اس کی روشنی 8 منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے۔ ایک سائنسدان نے لکھا ہے کہ کائنات کو تم ایک مثال سے سمجھو۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک سفید کاغذ لو جو 4 میل لمبا اور 4 میل چوڑا ہو، پھر اس پر تم اپنے قلم کی نوک سے ایک باریک نقطہ لگا دو تو یہ کاغذ تو ہے کائنات اور یہ نقطہ ہے تمہاری زمین۔ پھر کہتا ہے یہ مثال بھی میں نے صرف سمجھانے کے لیے دی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ آئزک نیوٹن جو دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے، اپنے علم و عقل کی انتہا کو پہنچ کر بے اختیارانہ بول اٹھا، میری حیثیت اس بچے سے زیادہ نہیں جو سمندر کے کنارے چند گونگے جمع کر کے خوش ہو رہا ہو۔ عزیزان گرامی، کائنات کی اس بے پایہ وسعت کا تصور کر کے آیت الکرسی پڑھیے تو حق تعالیٰ کی تخلیق، حکمرانی اور انتظام کا شاید آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض اور وسیع کرسیہ السماوات والارض کے معنی کا شاید قدر ادراک ہو جائے۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہی ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کے علم میں سے کوئی چیز ان کے احاطہ ادراک میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ خود اپنے علم میں سے ان کو کچھ دینا نہ چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اور یہ نہ سمجھ لیں کہ کائنات اللہ نے بس ایک مرتبہ بنا دی اور فارغ ہو گیا، بلکہ جب بھی اس کی مشیت ہوتی ہے اور جب بھی وہ مزید تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو حکم دیتا ہے کن، تو وہ شے پردہ عدم سے بزم وجود میں آ جاتی ہے۔ کن فیکون، اذا اراد اللہ بہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ دراصل یہ کائنات بنی ہی اس لیے ہے کہ اس میں تجلیات جلالیہ اور تجلیات جمالیہ کا ظہور ہو، اور تجلی کا معاملہ یہ ہے کہ جو تجلی جس آن ہو جاتی ہے
وہ پھر ابدالآباد تک دوبارہ نہیں ہوتی۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر یوم ایک نئی شان میں ہے۔ یوم سے مراد یہاں وقت ہے۔ عارفوں کا متفقہ بیان ہے کہ تجلی میں تکرار نہیں، ہر وقت اس کی تجلی نئی ہے۔ وہ کون سا جلوہ ہے مقرر کہیں جسے، وہ کون سی نظر ہے جو پہلی نظر نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان